چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست اور چشم کشا کہانی پر بات کریں گے جو انسانی غرور، بہت گہرے صدمات اور پھر ایک بالکل نئی شروعات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ سفر ماجدہ نامی ایک لڑکی کا ہے جس نے تکبر کے عروج سے لے کر زوال اور پھر شفا یابی کی منزلیں طے کیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ پورا بیانیہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور گہرا سوال کھڑا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہوتا ہے جب کسی انسان کی اپنی ہی ظاہری خوبصورتی اس کے اندر ایک اندھا غرور پیدا کر دے۔ مطلب جب کوئی خود کو باقی سب سے بالا تر سمجھنے لگے تو وہ ایسی کون سی غلطیاں کرتا ہے جو آگے چل کر اس کی اپنی ہی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دراصل یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف، غرور کا جال۔ سورس مٹیریل پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماجدہ کے پاس بظاہر وہ سب کچھ تھا جس سے ہمارے معاشرے میں ایک پرفیکٹ لڑکی کی نشانیاں سمجھا جاتا ہے۔ بے داغ گوری رنگت، کمال کی آواز، لمبے بال اور کوکنگ میں بھی لاجواب۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، انہی خوبیوں نے اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا جہاں تکبر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اسی اندھے غرور کے نشے میں اس نے اپنے ہی خاندان، خاص طور پر کزنز کے رشتے انتہائی حقارت سے ٹھکرا دیے۔ اب ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ ایک طرف اس کا اپنا کزن حسین تھا جو خاموش مزاج تھا، ایک مستحکم سرکاری نوکری اور کوارٹر کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کی رنگت قدرے سانولی تھی۔ اور دوسری طرف ماجدہ کے مطالبات مکمل طور پر سطحی تھے۔ اسے بس بے پناہ دولت، بڑے بنگلے اور ظاہری پرفیکشن چاہیے تھا۔ اس نے حسین کی شرافت کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ اور اس نے سب کے سامنے کیا کہا؟ میں اس کالے سے شادی نہیں کروں گی، اسے کہو جا کر پہلے پلاسٹک سرجری کروائے۔ تصور کریں یہ الفاظ کتنے سخت اور تکلیف دہ ہیں۔ ماجدہ کے تکبر کی یہ انتہا تھی، اور سچ پوچھیں تو یہیں سے اس کے آنے والے زوال کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ حسین اس وقت خاموش رہا، لیکن اس کی وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ایک بہت بھاری خاموشی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ ایک خوبصورت دھوکہ۔ 29 سال۔ اب ماجدہ کی عمر 29 سال ہو چکی تھی، اور تب جا کر اس نے بالآخر شکیل نامی ایک امیر، سبز آنکھوں والے شخص کا رشتہ قبول کیا۔ اسے لگا کہ بس اس کی پرفیکشن کی اتنی لمبی تلاش بالآخر رنگ لے آئی ہے۔ وہ پوری طرح اس فریب میں تھی کہ اس کا غرور آج بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ شادی کی پہلی رات شکیل نے یہ الفاظ ادا کیے، تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، یہ بغیر دیکھے ہی تحفے کا حقدار ہے۔ سننے میں بظاہر کتنا رومانوی لگتا ہے نا؟ ان الفاظ نے ماجدہ کو ایک خوابناک سراب میں مبتلا کر دیا۔ اسے لگا جیسے اسے وہ خوابوں والی زندگی مل گئی ہے جس کی وہ خود کو حقدار مانتی تھی۔ لیکن در حقیقت یہ محض ایک شروعاتی دھوکہ تھا جس کے پیچھے ایک بہت بھیانک حقیقت چھپی تھی۔ کہانی اب اپنے تیسرے اور تاریک حصے میں داخل ہوتی ہے، ظلم کا نہ رکنے والا سلسلہ۔ یہاں سے حالات کتنی تیزی سے بگڑتے ہیں یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکیل کا کنٹرول بہت جلد بدترین نفسیاتی اور جسمانی تشدد میں بدل گیا۔ پہلی رات چہرے پر تھپڑ تاکہ نام نہاد اوقات یاد رہے، پھر لباس پر سخت پابندیاں، یہاں تک کہ چھپ کے اس کی چائے میں مانے حمل گولیاں ملانا، اور کھلی بے وفائی۔ یہ ایک مکمل زہریلا جال تھا جس میں وہ بری طرح دھس چکی تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور اس سب پر اس کی ساس یعنی عشرت کا جواز سنیے۔ مردوں کو ٹینشن ہوتی ہے، ان کا عورت پر ہاتھ اٹھانا ٹینشن ختم کرتا ہے۔ یہ جملہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ کس طرح بعض روایتی سوچیں گھریلو تشدد کو نارمل بنا کر پیش کرتی ہیں۔ ماجدہ کو تحفظ دینے کے بجائے خاموشی سے ظلم سہنے کا درس دیا گیا۔ باہر سے دیکھنے میں ماجدہ کے پاس اچھا کھانا، بہترین لباس اور ایک جاذب نظر شوہر موجود تھا، یعنی وہ سب کچھ جس کا اس نے کبھی شدت سے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن اندر کی حقیقت میں اس کی عزت اور وقار کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن دنیا کے سامنے اپنا تکبر بچانے کے لیے بس خاموشی سے میک اپ کے پیچھے اپنے زخم اور نشان چھپاتی رہی۔ چوتھا حصہ، کلائمیکس اور انصاف۔ پھر وہ رات آئی جس نے ایک جھٹکے میں سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ رات کے کھانے پر شکیل نے شدید غصے میں کھولتا ہوا سالن سیدھا ماجدہ کے چہرے پر پھینک دیا، اور حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے چند منٹ بعد ہی جب ماجدہ سجدے میں گر کر رو رہی تھی، شکیل کو اچانک ایک شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی دن اس کی موت واقع ہو گئی۔
صرف 1 سال بعد کا منظر کچھ یوں تھا کہ ماجدہ، جسے کبھی اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز تھا، اب ایک داغدار چہرے والی تنہا بیوہ بن چکی تھی۔ قدرت کا انصاف کتنا فوری اور حیران کن ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے 5ویں حصے کی طرف، معافی اور واپسی۔ اس شدید اندھیرے اور تنہائی میں ایک بالکل غیر متوقع روشنی نظر آتی ہے۔ حسین واپس آتا ہے اور یہ خوبصورت الفاظ ادا کرتا ہے، میں تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ تم پہلے جیسی ہو، میں تو بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سچی لگن ظاہری خدوخال اور ماضی کے ہر غرور سے واقعی بہت بالاتر ہوتی ہے۔ حسین کی محبت کوئی عام محبت نہیں تھی۔ اس شخص نے ماجدہ کا سہارا بننے کے لیے اپنے خاندان تک کی مخالفت مول لی۔ اس نے کبھی ماجدہ پر ترس کھا کر اسے کمزور محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی وہ تلخ ماضی یاد دلایا۔ اس نے محض جسمانی زخموں کو نہیں بلکہ ماجدہ کے گہرے جذباتی زخموں کو بھی بھرنے میں مدد کی، اس سے ایک مکمل محفوظ پناہ گاہ فراہم کی۔ اور پھر یہ دونوں مل کر اپنی زندگی کو بالکل نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ بالآخر ان کے آنگن میں جڑواں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں اور گھر سچی محبت اور ہنسی سے بھر جاتا ہے۔ ماجدہ کی یہ کہانی محض ایک عبرتناک سبق پر آ کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ روشنی اور نئی شروعات کی ایک دل کو چھو لینے والی داستان بن جاتی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی سبق۔ اگر ہم اس کہانی کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں غرور کی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ بیجا فخر ہے جو انسان کو سچائی سے بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ ماجدہ کو عاجزی اور انکساری کی سچی قدر تب جا کر سمجھ آئی جب وہ اس ظاہری پہچان سے مکمل محروم ہو گئی جسے اس نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ اس پوری کہانی کا اصل اور سب سے گہرا نقطہ یہ ہے کہ سچی خوشی کسی 100% پرفیکٹ مادی زندگی کو پانے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی سکون تو اس میں ہے جب کوئی انسان دوسرے انسان کو اس کی تمام خامیوں اور ٹوٹے ہوئے حصوں سمیت سچے دل سے قبول کرے۔ متکبرانہ مطالبات ہمیشہ دکھ دیتے ہیں، جبکہ عاجزی ایک دیر پاس سکون کی بنیاد رکھتی ہے۔ آج کے اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج ہماری یہ ظاہری خوبصورتی، یہ ساری چمک دمک ختم ہو جائے تو کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اس قابل ہے کہ اسے پھر بھی سچی محبت اور عزت مل سکے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم دراصل کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ جو وقت کے ساتھ مٹ جائے گی یا وہ جو ہمیشہ زندہ رہے گی؟ امید ہے کہ یہ سفر ہم سب کے لیے سوچ کے کئی نئے در کھولے گا۔